ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں، انہیں ایک دیوبندی عالم صاحب کہنے لگے آپ نے بریلوی ہونا ہے ہو جائیں، دیوبندی ہونا ہے ہو جائیں، اہل حدیث ہونا ہے ہو جائیں، انجینئر کو نہ سنا کریں آپ۔ ایک رائے کو غلو کر رہا ہے اور دوسروں کو بے وقوف قرار دے رہا ہے، جیسے کہ انجینئر علی مرزا۔ ایسے ایسے فتنے جو پیدا ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس امت میں توڑ پیدا کرنے کا، امت کو غیر ضروری کاموں میں الجھانے کا ذریعہ ہے۔ یہ سب فتنہ ہے امت کے لیے، یہ محقق نہیں ہے۔ مجھے لوگ ان کے جب کلپ بھیجتے ہیں نا کہ سنیں، اللہ کی قسم مجھ سے نہیں سنا جاتا، سمجھ رہے ہو تو چھوڑ دیں ان کا کلپ سننا، اس سے آپ کی روحانیت میں کمی ہوگی، اور سوائے اس کے وہ بھی دار اسلام سے خارج، وہ گستاخ رسول، وہ فلانا، وہ ڈمکانا، وہ یوں، اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور خود دیوبندی ہیں وہ۔ ان سے اگر ہم پوچھ رہے ہیں کہ بریلوی کیوں ہوں، آپ کے بڑوں نے تو لکھا ہے کہ وہ ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے، جیسا کہ شیاطین انبیاء پہ ہوتے تھے۔ اور اگر کوئی بریلوی مشورہ دے رہا ہے اسے کہیں کہ میں دیوبندی کیوں ہوں، آپ کے اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ اور یہ سارے فرقے بریلویوں کے سوا، دیوبندی، اہل حدیث، قادیانیوں کو بیچ میں ذکر کیا انہوں نے، رافضی یعنی شیعہ کو بھی ذکر کیا، کہا کہ یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، کیونکہ یہ سب کے سب مرتد ہے، یہ بھی لکھا ہے ساتھ، یعنی واجب القتل دین چھوڑ کے۔ حالانکہ یہ ٹیکنیکلی غلط ہے، مرتد تو تب ہوتے کہ جب یہ فرقے بریلویوں سے نکلے ہوتے، فرقے تو پائی اس دن ہی بن گئے سن جس دن نبی علیہ السلام دنیا تشریف لے گئے سن۔ سقیفہ بنی ساعدہ والے دن ہی 2 بڑے فرقے تو بن گئے تھے، لیکن اس وقت وہ فرقے سنی شیعہ پولیٹیکل اختلاف میں تھے، عقیدے میں دونوں ایک تھے، اور اس کو ہم فرقہ بھی نہیں مانتے۔ فرقہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ عقیدے کی بنیاد پہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو یہ تو سارا سلسلہ اسی وقت شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ جب آپ یہ کہیں کہ یہ سب کے سب مرتد ہو گئے، مراد یہ کہ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں، تو آپ تو خود کسی کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، تو اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اسی میں آپ فخر محسوس کریں۔ یار اس سے زیادہ سافٹ دعوت کیا ہوگی؟ ہم نے آج تک کسی کو کہا جی اگلی دفعہ آنا تو 4 بندے ساتھ لے کے آنا، بتائیں کوئی چندہ بک آپ کو دی ہو، کوئی مسجد بنائی ہو، کوئی مدرسہ بنایا ہو، کوئی ڈیوٹی لگائی نہیں ہے، گھر بیٹھے سردیوں میں رضائی کے اندر گھس کے، وہاں سے بیٹھ کے آپ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے گھروں پہ دستک نہ دیں تبلیغی جماعت کی طرح، ان کے بیڈ روم میں پہنچے جہاں وہ بیٹھے ہوئے موبائل کے اندر۔ اتنا آسان طریقہ ہے دعوت دینے کا۔ کامیابی کے لیے جو 4 شرائط ہیں نا، ان میں سے 2 تو ساری پوری کرتے ہیں، ایمان اور عمل صالح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آخری 2 بڑی سخت ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سچائی کی تلقین کرنی ہے اور پھر جب پھینٹی لگے تو صبر بھی کرنا ہے۔ یہ آخری 2 شرطیں جو ضروری ہیں جنت میں جانے کے لیے، یہ اس وقت تک پوری نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ قریبی رشتہ داروں، خصوصاً اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے دوست احباب تک دعوت کا کام نہ کریں۔ تو تبلیغی جماعت والے تو بےچارے اتنا رسک لیتے ہیں، جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آپ کو تو رسک لینے کی ضرورت نہیں، اپنا دروازہ بھی نہ کھولیں، کسی کا کھٹکانا تو دور کی بات، اپنے بھی دروازے کے اندر بیٹھ کے اس کے بیڈ روم میں موبائل کے اندر پہنچ جائیں۔ کتنی سافٹ طریقہ ہے دعوت دینے کا۔ باقی مجلس نمبر 50 ہے میرے سے 22 سوالات ہوئے ہیں 4.25 گھنٹوں میں، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا۔ ہماری اس دعوت کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں ان کے لیے 2 ویڈیوز ایسی ہیں جو میں کمپلسری کرتا ہوں، مجلس 50 اور مجلس 100، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور۔ وہ ہے مجلس نمبر 100 جس میں سمجھ لیں ساری جو ہم نے ہنگامہ کھڑا کیا ہے نا انورٹڈ کاما میں، وہ اس کا سارا خلاصہ ہے۔ اور مجلس 50 میں انٹرویو ہے کہ دعوت کا کام کیسے کرنا ہے، جب تکلیف آئے تو کس طریقے سے چلنا ہے، اس چیز کو کس طریقے سے ٹرانسفر کرنا ہے۔